نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان پر قضا آئے کہ وہ مر جائیں اور نہ ان سے جہنم کا عذاب کچھ ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر بڑے ناشکرے کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں پیچھے جو مضمون چلا تھا مومنین کے اوصاف بیان کرنے کے بعد، اب اللہ رب العالمین نے کفار کے بارے میں بیان کیا اور فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ اس جہنم میں جانے کے بعد ان پر قضا آئے، یعنی موت، جہنم میں جانے کے بعد کوئی موت ان پر نہیں آئے گی کہ وہ مر جائیں گے جہنم میں جانے کے بعد۔ فرمایا اور مر کر عذاب سے چھوٹ سکیں گے۔ فرمایا کہ سن لو، نہ ان سے پلک جھپکنے کی مقدار بھی جہنم کا عذاب کچھ بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں یہ بات بھی اس آیت کریمہ میں بیان کر دی کہ جس طرح ہم نے انہیں سزا دی، سن لو ہر بڑے ناشکرے کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، وہ اس جہنم میں چیختے چلاتے ہوں گے، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں نکال دے، نعمل صالحا، تاکہ ہم اچھا کام کریں، غیر الذی کننا نعمل، اس کے برخلاف کہ جو ہم پہلے کرتے تھے۔ ان لوگوں کو، جہنمیوں کو جواب ملے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کہ کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی، من تذکر، کہ جس میں سمجھنے والا سمجھ لیتا، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈر سنانے والا تشریف لایا تھا، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو اب مزہ چکھو، پس ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، وہاں وہ چیختے ہوں گے، چلاتے ہوں گے اور فریاد کر رہے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نکال دے اور دنیا میں بھیج دے، تاکہ ہم دنیا میں دوبارہ جا کر کفر کے بجائے ایمان لے کر آ جائیں، معصیت اور نافرمانی کے بجائے دنیا میں جا کر تیری فرما برداری کریں۔ اس پر انہیں یہ جواب دیا جائے گا ان جہنمیوں کو کہ بتاؤ کیا ہم نے تمہیں دنیا میں وہ عمر نہیں دی تھی کہ جس میں سمجھنے والا سمجھ لیتا، اور تمہارے پاس تو میں نے ڈر سنانے والا یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث کیا تھا، وہ تمہارے پاس تشریف لائے تھے، لیکن تم نے اس رسول محترم کی دعوت کو قبول نہ کیا اور ان کی اطاعت و فرما برداری کو تم بجا نہ لائے، تو اب تم جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اور فرما دیا کہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں کہ جو ان سے عذاب کو دور کر کر ان کی مدد کر سکے۔ یہاں یہ بات بھی دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کفر کرنے والے، شرک کرنے والوں کو ظالم کہا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرائے اور ساری زندگی اس کی نافرمانی کرتے ہوئے کفر پر مر جائے۔ تو ایسے ظالموں کے لیے اللہ نے فرمایا جہنم میں کوئی مددگار نہیں ہوگا کہ جو ان سے عذاب کو دور کر سکے۔ آگے مزید بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پیغام دیا اور ہمارے لیے بھی فرمایا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ آسمانوں زمین کی ہر چھپی بات کو جاننے والا ہے، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ یعنی آسمانوں اور زمین میں جو چیزیں بندوں سے غائب ہیں اور بندوں سے چھپی ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ جب اس کی شان یہ ہے تو اس پر کفار کے احوال کس طرح مخفی رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر اب بھی انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے جب محشر کے میدان میں، تو فرمایا یہ دنیا میں آنے کے بعد ایمان نہیں لائیں گے، یہ دوبارہ کفر ہی کریں گے۔ اور فرما دیا کہ انہ علیم بذات الصدور، کہ بے شک اللہ رب العالمین دلوں کی بات
جانتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا جانشین مقرر کیا۔ فمن کفر فعلیہ کفر، تو جو کفر کرے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافروں کے حق میں ان کا کفر ان کے رب کے پاس غضب کو ہی بڑھاتا ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور کافروں کے حق میں ان کا کفر ان کے نقصان میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ اس آیت کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا جانشین کیا، ان کی جائیدادیں، ان کے قبضے میں موجود چیزوں کا مالک اللہ نے تمہیں بنا دیا، اور ان میں تصرف کرنے والا تمہیں بنایا، اور اس کے جو بینیفٹس تھے، منافع تھے، وہ سب تمہارے لیے اللہ نے جائز کر دیے، مباح کر دیے، کہا کہ تم ایمان لے کر آ جاتے، تم فرمانبرداری اختیار کر کے شکر گزاری کرتے۔ لیکن فرمایا کہ سنو کہ جو کفر کرتا ہے اور ان نعمتوں پر شکر الہی بجا نہ لائے تو وہ اپنے کفر کا وبال اسی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اور فرمایا کافروں کا کفر کرنا ان کے رب کے غضب کو ہی بڑھاتا ہے، اور آخرت میں کافروں کا کفر ان کے نقصان میں ہی اضافہ کرے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں کفر کی موت سے اللہ محفوظ فرمائے، اور موت کے وقت اللہ ہمارے ایمان کی خاص حفاظت فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا۔ تم فرماؤ بھلا وہ اپنے شریک تو بتلاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سا حصہ بنایا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے، یا ہم نے کوئی انہیں کتاب دی ہے کہ وہ اس کی روشن دلیلوں پر ہے۔ پس ظالم آپس میں ایک دوسرے کو دھوکے اور فریب ہی کا وعدہ دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین جو کفار تھے حضور کے زمانے میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محبوب آپ اپنی قوم کے مشرکین سے فرما دیں کہ جن بتوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو اور ان کی پوجا کرتے ہو تو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سا حصہ بنایا ہے، یا آسمان کے بنانے میں ان کی کوئی شرکت ہے کہ جس کی وجہ سے تم انہیں معبود بناتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو۔ فرمایا کہ جس کی وجہ سے یہ اللہ کے شریک ہو گئے۔ یا پھر تیسری بات اللہ نے فرمائی کہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے لیے آسمان سے کوئی کتاب نازل کی ہے کہ جس نے ان کے سامنے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا شریک بنایا ہے۔ اور فرمایا مشرکین اپنے شرک کرنے میں اس کی روشن دلیلوں پر ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی کتاب نازل کی ہے۔ فرمایا ان میں سے کوئی بھی بات نہیں، بلکہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دھوکے اور فریب ہی کا وعدہ دیتے ہیں۔ ان میں جو بہکانے والے ہیں وہ اپنی پیروی کرنے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور بتوں کی طرف سے انہیں باطل امید دلاتے ہیں کہ وہ ان کی شفاعت کریں گے۔ اب دیکھیے کہ یہ بت کے ماننے والے جو تھے یہ بتوں کے بارے میں شفاعت کا نظریہ دیتے تھے۔ آج بھی ہمارے یہاں اب یہ آیتیں لے کر یہ انبیاء اور شفاعت کا بالکل رد کر دیا جاتا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے لیے فرمایا کہ یہ ظالم اپنی قوم کے لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ بت تمہاری شفاعت کریں گے۔ کہاں یہ بت اور کہاں انبیاء علیہم السلام؟ تو لوگ یہ آیتیں پڑھ کر انبیاء پر بھی چسپاں کرتے ہیں، تو ایسے اس امت کے بدترین لوگ ہیں۔ تو یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ ایک آیت کریمہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو، اور کل یہ سورت مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ، اور پرسوں سے سورہ یاسین شریف کا آغاز ہوگا۔ ایک آیت کریمہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور یہ آخری رکوع چل رہا ہے سورہ فاطر کا۔ فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعده انہ کان حلیما غفورا۔ بے شک اللہ
آسمانوں زمین کو روکے ہوئے ہے کہ حرکت نہ کریں، اور قسم ہے کہ اگر وہ ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا انہیں کوئی نہ روک سکے گا، بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں بھی، یعنی یہ آیت کریمہ ہمیں بھی جھنجھوڑ کر رکھتے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں و زمینوں کو روکے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کریں، ورنہ آسمان اور زمین کے درمیان شرک جیسا گناہ، شرک جیسی نافرمانی ہو تو آسمان و زمین کیسے قائم رہ سکتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے اسی کی کہ اگر وہ اپنی جگہ سے یا آسمان و زمین صرف ہٹ جائے تو فرمایا اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ تو بے شک لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ حلم والا ہے، وہ برداشت کرنے والا ہے، اس کی برداشت دیکھیے کہ حلم کیسا ہے کہ وہ کفار کو جلد سزا نہیں دیتا، اور فرمایا غفورا ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ اتنا حلم والا ہے کہ یہ کافر ہدایت پر آ جائیں اور اپنی سمت کا ڈائریکشن جو ہے وہ اپنی درست کر لیں، تو فرمایا اگر وہ توبہ کر لیں گے اپنے شرک سے، کفر سے، تو فرمایا وہ رب العالمین تو اتنا کریم ہے کہ وہ اگر کوئی اس کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو وہ بخش دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی بارگاہ میں ہمیشہ کثرت سے توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز عشاء کو درود پاک پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کا صحیح معنوں میں فرما بردار بنا دے، اللہ حضور کی سچی غلامی نصیب کر دے، اللہ درس قرآن کی برکت سے حضور کا سچا عشق نصیب فرما دے، اللہ ہمیں حقیقتاً نیک بنا دے، ہمارا ظاہر و باطن ایک کر دے، قول و فعل کے تضاد سے بچانا، مالک ہمیں ہر قسم کی منافقت، ریاکاری سے، غرور و تکبر سے، بد اخلاقی سے، بد نگاہیوں سے، دل آزاریوں